السلام علیکم۔ 2 دن پہلے میں نے ایک کوئی چھوٹا سا شارٹ کلپ دیکھا تھا۔ انڈین ریلوے کا سین تھا اور کوئی بندہ جو 2 برتھوں کے بیچ میں وہ جو راہداری ہوتی ہے اس میں نماز پڑھ رہا تھا اپنی جائے نماز بچا کر۔ تو وہاں پہ لوگ اس کی جائے نماز اٹھا کر اس کو کافی برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رستہ آپ نے بلاک کر دیا، اور مطلب انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف ماحول ہے اس طرح کافی غصہ کیا گیا، اور اسی کے اوپر انڈین ہی کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے اس چیز کی جو ڈیٹیل ہے وہ بتائی کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے، نماز پڑھنی فرض ہے لیکن کسی کا راستہ روکنے کے لیے، اور نہ ہی راستوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے، مطلب کہ کہیں بھی کسی کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو حقیقت میں وہی تھا کہ ریل کے اندر وہ ایک چھوٹی سی گلی نما جگہ ہوتی ہے، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں تو واقعی راستہ بلاک ہوتا ہے، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور ساتھ میں مولوی صاحب نے ایک اور چیز کہی کہ جب آپ کے حالات ٹھیک نہ ہوں، آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کی دینی عبادات آپ کے لیے خطرہ یا دوسرے مسلمانوں کے لیے خطرہ ثابت ہوں، تو وہاں آپ کو بہت ساری چیزوں پہ لازمی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس وقت اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں عباد فاروق، آپ سب جانتے ہوں گے ان کے بیٹے جس طرح ان کی وفات ہوئی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا میاں عمار عباد، تو اسی سے سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں وہ گرفتار ہیں، اور آج انہوں نے عدالت سے نکلتے ہوئے ایک فقرہ کہا کہ میرے لیڈر عمران خان کو آئندہ کوئی بھی پکارے تو رحمت اللہ علیہ کہہ کر پکارے۔ تو اس بات پہ مجھے اسی وقت جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے لگا تھا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اب فساد والی بات نون لیگی نکال لیں گے، جو عمران خان کے مخالفین ہیں اس بات کو ضرور ہوا دیں گے، اور پھر ساتھ ہی پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ فتنہ پارٹی ہے اور ان کے لوگ بھی فتنہ ہیں، دجال ہیں، اس طرح کی بہت ساری پوسٹیں میں نے دیکھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں عباد فاروق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا میں بھی مانتا ہوں ان کو اس وقت اس ماحول میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر بندہ آپ سے مطلب کہ کوئی غلطی کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی غلطی کریں ہم اس کو پکڑیں، وہ بالکل طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسی پوزیشن میں جو عقل کا تقاضا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ پھونک پھونک کر قدم رکھیں، کوئی غلطی نہ کریں کہ مزید مشکلات آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شاید یہ کروایا گیا ہے، اور کروانے کا مقصد کیا تھا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اگر تو یہ واقعی ہی کروایا گیا ہے، یا یہ صرف جوش خطابت تھا، یا یہ باقاعدہ پلاننگ سے کروایا گیا۔ اور یہاں پر ایک آخری چیز ہے، بجائے آپ اس چیز پہ تنقید کرنے یا غصہ کرنے کے یا دفاع کرنے کے، دونوں صورتوں میں پاکستانیوں کے لیے اس وقت شدید ترین ضرورت یہ بن چکی ہے کہ آپ اپنے جو علم ہے اس کو ریوائز کریں، پرانی روایتوں سے ہٹیں اور اصل حقیقی علم کی طرف جائیں۔ ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کو ہم بالکل دین کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دین کا حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب جیسے رحمت اللہ علیہ کا جو لفظ عباد فاروق نے کہا، اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ہم روزانہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو، راضی ہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں تم پر نازل ہو۔ یہ اپنی زبان میں مختلف حوالوں سے ہم دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو یہ دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے، یہ کسی اسلامی مطلب کہ اس سے منسوب نہیں کہ یہ کسی عام انسان کو اگر کہا تو یہ بہت بڑا جرم بن جائے گا، یہ صرف ایک دعا ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمارے پاس اس طرح کا اس لیول کا علم تھا نہیں، تو ہم نے جو جو باتیں عظیم ہستیوں کے لیے مختص کی تو وہ آج دوسروں کے لیے اگر استعمال کرے تو وہ لگتا عجیب سا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک بات تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں، بجائے کہ نون لیگ والے اس کو اس طرف کھینچے اور پی ٹی آئی والے اس کو ادھر کھینچیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں تو آپ گوگل کر لیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی۔